میرے ایک دوست ہیں محمد ابراہیم صاحب، مجھے انہوں نے اپنی آبیتی سنائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کراچی سے پنجاب آنے کے لیے ہم نے کچھ ٹکٹیں کروائیں تاکہ ہم اپنے گھر واپس آئیں۔ تو ہم 2-3 گاڑیوں میں کچھ لوگ سوار تھے، تو 2 گاڑیاں موقع کے اوپر پہنچ گئیں جو ہمارا وقت مقررہ تھا، تو ایک گاڑی پیچھے رہ گئی۔ پنچر ہونے کی وجہ سے کچھ معاملہ ایسا بنا کہ وہ گاڑی پیچھے رہ گئی۔ تو جب ہم اسٹیشن کے اوپر پہنچے تو اس وقت ابھی وقت تھا، لیکن جب وہ آخری گاڑی جو تھی وہ اسٹیشن پر پہنچی، اس وقت گاڑی کے چلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ تو جو ہی گاڑی وہ اسٹیشن کے اوپر آئی ہے، فوراً گاڑی کے چلنے کا الارم وہ بھی چل پڑا۔ اگر 1-2 بندہ ہو تو وہ تو بھاگ کر بیٹھ جاتا ہے، تو ہمارے ساتھ بچے بھی تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں کہ جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اب سارے بندے اس ایک ڈرائیور کو جو ہمارا بھائی تھا اس کو کوس رہے ہیں، سارے اسی کو تانا زنی کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں کہ یار تیری وجہ سے، تیرے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی واپس لوٹے۔ جب گھر میں واپس آئے تو سارے پریشان تھے، یار اتنے زیادہ پیسے ضائع ہو گئے، ٹکٹیں کروائی ہوئی تھیں، پھر آگے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ ہم پنجاب آ رہے ہیں، تو وہ ہماری جو مرضی تھی، وہ جو ہمارا ارادہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ سارے پریشان ایسے بیٹھے ہوئے، اچانک ہم میں سے ایک بھائی نے ایسے ٹیلی ویژن آن کیا تو دیکھا کہ ایک خبر چل رہی ہے کہ وہی ٹرین کہ جس کی ہم نے ٹکٹیں بک کروائی ہوئی تھیں، جس کے اوپر ہم بیٹھ کر جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکے، کہ وہ پوری ابھی کراچی سے باہر نہیں نکلی، تو وہ ٹرین اس کا حادثہ ہو گیا۔ تو بہت زیادہ لوگ ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے، اور بہت زیادہ ایسے لوگ تھے ان میں سے جو سوار تھے وہ فوت ہو گئے۔ تو اب ہم میں سے ہر بندہ جو پریشان تھا کہ ہم جا نہیں سکے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو آج موت کا شکار ہو جاتے یا ساری زندگی اپاہج ہو جاتے۔ تو دوستو، بات سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری مرضی کے خلاف کچھ معاملات ایسے بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ مرضی کس کی چل رہی ہے، ہماری مرضی تو اپنی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اپنے رب تعالیٰ کو پہچانا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا ہے، کہ جب میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے اوپر بھی کوئی ہستی موجود ہے کہ جس کی مرضی چل رہی ہے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا کمپلیننگ ایٹیچیوڈ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے اوپر بھی ہمارے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کریم تو ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اعتراضات ختم نہیں ہوتے۔ حضرت واصف علی واصف ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے۔ تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو، لیکن بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بیٹی پیدا ہونا کس کی مرضی ہے؟ کسی اور کی مرضی نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو ہم کس کی مرضی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کس کی مرضی کے اوپر غمگین ہیں؟ تو ہمیں ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بھی وہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اپنے آپ کو راضی و رضا رکھنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔